الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری تیسری نشست تقدیر سازی اور فکری اور ذہنی عملی تربیت کا مہینہ ماہ رمضان، ہماری فکر کی بھی اصلاح، ہمارے ذہن اور ہمارے معاشرے کی تربیت، اور وہ بھی عملی تربیت، خیالی تربیت نہیں، اور تقدیر سازی، تقدیر بنانے والے مہینہ۔ کل تک ہم نے پہلے دن ماہ رمضان کی یہ گفتگو کی کہ ہم بے توجہ ہیں، غفلت میں ہیں۔ پہلے ہم ڈرے اور سہمے تھے کہ روزہ کیسے رکھیں گے، تسلی و تشفی کے بعد ہم مان گئے کہ ہاں اس سے پہلے بھی لوگوں نے روزہ رکھا، وہ بھی انسان تھے۔ پھر یہ ڈر تھا کہ ہاں وہ نبی اور مرسل تھے، اس زمانے کے لوگ تھے جو اپنے انبیاء اور مرسلین کو دیکھ رہے تھے، حاضر ناظر جان رہے تھے، ان کے اندر خوف اور تھا، ہراس تھا، ہمارا روزہ کس لائق ہوگا، کہیں بھوک پیاس نہیں ہوگا۔ نہیں، ایسا کرو کہ تمہارے روزہ رکھنے والوں میں اور نماز پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے، اور پھر تم اگر خواب غفلت میں ہو تو ہوشیار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ تو پہلے دن ہمیں جھنجھوڑا گیا، بیدار کیا گیا، غفلت سے نکالا گیا، خوف ہٹایا گیا، اور پھر خوف اور ہراس سے ہٹ جانے کے بعد ہم کریں کیا؟ انسان کہتا ہے اب جاگ کے کیا کریں، تمہاری آفت تھی تمہیں جگا دینا، بیدار کر دینا، اب کریں کیا؟ تو کہا کہ اب دوسری منزل یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیات کی تلاوت کرو۔ جاگ گئے ہو تو فالتو نہ بیٹھو، بیدار ہو گئے، خواب غفلت سے نکل گئے، اب چوک نہیں تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے، تو اب تم قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ کل ہم لوگ عقل کی اس منزل پر، تو تقوی کی اس منزل پر پہنچے کہ یقیناً ہمیں بیداری کے بعد قرآن مجید کی تلاوت مل گئی۔ قرآن اگر مل گیا تو ہمارا سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم یعنی حدیث میں آپ نے سماعت فرمایا پوری دنیا ہم سے منہ پھیر لے، سب ختم ہو جائے، لیکن ہمارے ساتھ قرآن ہو تو ہم بالکل کوئی وحشت نہیں محسوس کریں گے، تنہا محسوس نہیں کریں گے۔ تو ہمارے بیدار ہونے کے بعد ہمارا پہلا تحفہ ہماری زندگی کے آبادی کے لیے، مصروفیت کے لیے قرآن مجید کی دولت۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا تیسرے ماہ رمضان میں کہ ہم جاگ بھی گئے، قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، اب تیسرا زینہ تقوی کا کیا ہوگا؟ تو اعلان فرمایا اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، عدتی فیہ من الصفاحۃ والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ یعنی پہلا ڈر یہ خوف تھا کہ ہمارے اندر ڈر تھا کہ ہم یہ نہیں کر پائیں گے، پھر تسلی دی گئی، پھر ہمارے روزے کو ان لوگوں میں شامل بھی کر دیا جائے گا، ایسا رکھو نماز بھی شامل کر دی جائے گی۔ تو اس کے بعد ہم ہمیں جگایا گیا، ہوشیار دیا گیا، تسلی تشفی دے کے تم جاگ جاؤ، تمہیں مارا نہیں جائے گا، تمہیں سزا نہیں مل جائے گا، تم جاگ جاؤ۔ جاگ گئے تو کیا کریں؟ قرآن مجید کی تلاوت کر لو۔ پھر تیسرے دن یہ ہے کہ فریب اور حماقت سے محفوظ رکھنے کی دعا کی گئی ہے کہ انسان زندگی میں فریب نہ کھائے، نہ فریب دے۔ حماقت یعنی بے وقوفی سے ہم محفوظ رہیں۔
یہ بدترین شیطانی حربہ ہے جس کے بعد کوئی رحمانی عمل اثر نہیں کرے گا۔ اگر انسان کی زندگی میں فریب اور حماقت، جہالت پیدا ہو گئی اور انسان نے اس سے اپنی حفاظت نہیں کی تو یہ شیطان کا حربہ ہے، اور پھر اس حربے کے بعد ہمارے اوپر کوئی رحمانی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ تو آج تیسرے دن ہمیں خداوند عالم کی بارگاہ سے ایک عقل جیسی دولت مانگنی، عقل ایسی بھی ہو کہ جو ہوشیاری نہ ہو، دوسرے کو فریب نہ دے سکے، دوسرے کو کیا مائنڈ پایا ہے دوسرے کو دھوکہ دینے کا، نہیں۔ عقل اس کو ہے کہ جس سے نہ فریب کھاؤ، نہ حماقت اور جہالت میں رہو، نہ بے وقوفی کرو، نہ شیطانی حربے میں اپنے آپ کو ملوث ہونے دو، رحمانی طاقت تمہارے ارد گرد ہو۔ تو آج کی دعا میں 3 چیزیں خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم درخواست کرتے ہیں۔ کل پہلے دن 4 چیزیں اور کل 3 چیزیں، کل 7 پوائنٹ ہم تقوی الہی کے قریب ہو چکے ہیں، اور یقیناً دھیرے دھیرے انسان متقی بن جاتا، لعلکم تتقون۔ تو آج ہماری پہلی دعا ہے ذہانت اور بیداری کی، عقل مندی اور بے وقوفی اور جہالت اور گمراہی سے دوری کی، آج کے دن نازل ہونے والی تمام نیکیوں میں حصہ داری کی۔ یہ 3 دعائیں ہیں۔ جاگ گئے تو ہمیں ذہن دے دے، ہمیں عقل دے دے، اور اس کے بعد بے وقوفی اور جہالت سے بچا لے، اور آج کے دن جتنی بھی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے اس میں ہمیں حصے دار بنا دے۔ اب رہا پہلا مسئلہ کہ پہلی منزل پہ یہ دعا کی جاتی ہے، صراحتاً بالکل صریح اعتبار سے ہم نہ دعا کرتے ہیں اور نہ ہم دعا پڑھتے ہیں، نہ لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں۔ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، رزق، اے اللہ ہمیں رزق عقل، لیکن اس سے پہلے رزق کیا ہے؟ ہم تو سوچتے ہیں رزق روٹی، رزق بریانی، رزق پلاؤ، رزق یہ، رزق وہ، نہیں۔ عام طریقے سے جو چیزیں انسان کے کھانے اور پینے سے متعلق ہوتی ہیں انہی کو رزق ہم سمجھتے ہیں، لیکن عربی میں رزق کے معنی عام ہے۔ کبھی نعمتوں کے عطا جاری کو رزق کہا جاتا ہے، اور کبھی دنیاوی ہوتی ہے، اور کبھی وہ اخروی ہوتی ہے، اور کبھی نصیب کو بھی رزق کہا جاتا ہے، کبھی عقل کو بھی رزق کہا جاتا ہے، کبھی صحت کو رزق کہا جاتا ہے، کبھی اطاعت کو رزق کہا جاتا ہے۔ ایک رزق کے ضمن میں ایک پورا جو ہے وہ موضوع آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ دنیاوی عطا، دنیا میں جو عطا اور مہربانیاں ہوتی ہیں، آیات اور روایات اور دعاؤں میں جو ذکر ہے رزق کے معنی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، قرآن مجید کہتا ہے سورہ بقرہ میں، اے صاحبان ایمان ہم نے جو پاک اور پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اسے کھاؤ۔ اس آیت کریمہ میں رزق سے مراد دنیاوی نعمتیں جو اللہ نے تمہیں دی ہے، جس کا تعلق کھانے پینے سے، اور خالق کائنات جنہیں اپنی مخلوقات کو مسلسل عطا کرتا ہے، کوئی اس کو مانے نہ مانے، محنت کرے نہ کرے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ دے ہی کے رہتا ہے، اس میں ایک رزق بھی ہے، ایک موت ہے، مانگو یا نہ مانگو، اسی طرح رزق ہے، اللہ دے گا۔ ہماری پیدائش سے پہلے ہمارا انتظام کرتا ہے، جو محنت نہیں کرتے وہ کرتے ہیں۔ آخرت کے رزق کے لیے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور خبردار راہ خدا میں قتل ہو جانے والے کو ہرگز مردہ خیال کرنا ہی نہیں، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے رزق ان نعمتوں کا ہے جس کا تعلق آخرت میں ہے، وہ مر چکے ہیں، آخرت میں ہیں۔ اب انہیں اللہ کس طریقے کا رزق دیتا ہے؟ انہیں روٹیاں اور کھانا تو نہیں دے گا، ہم فاتحہ بھی دے دیتے ہیں تو روٹیاں اور کباب جو مردے کو پسند ہے وہ رکھتے ہیں، وہ تو نہیں جاتا، اس کا فاتحہ جاتا ہے، لیکن ایک تسلی اور تشفی ہو جاتی ہے کہ جو انہیں پسندیدہ چیزیں ہیں ہم اس کے اعتبار سے انہیں بھیج رہے ہیں۔ تو آخرت کا رزق الگ ہے، دنیا کا رزق الگ ہے۔ نصیب اور قسمت
اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ یہ کہا گیا ہے ماہ رمضان کی دعا میں، اللہم ارزقنی حج بیت الحرام، خدایا مجھے اپنے بیت حرام کے حج کی توفیق دے دے۔ یہ بھی رزق ہے، زیارت بیت اللہ، حج بیت اللہ، یہ رزق الہی ہے، یعنی حج بیت اللہ مجھے نصیب کر دے، میرے مقدر میں لکھ دے۔ حقیقت حج بیت اللہ وہ عظیم نعمت ہے جو اس ماہ مبارک کی شب ہائے قدر میں بندوں کی قسمت اور تقدیر میں لکھی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک طریقے کا رزق ہے۔ ذہن اور تنبیہ جو ہمارا موضوع ہے، ذہن اور تنبیہ خالق کی وہ نعمت ہے جسے بندہ آج کے دن اپنے لیے نصیب ہونے کی دعا مانگتا ہے۔ اللہ کی عبادتوں کی شرط یہ ہے کہ عاقلوں و پاگلوں سے اللہ نے عبادت نہیں مانگی ہے۔ 5 شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کس کے لیے ہے؟ جو عقل مند ہوں، ہوشیار ہوں، دیوانے اور پاگل نہ ہوں، جن کے پاس ذہن نہیں ہے، ذہن کمزور ہے، ان سے جو ہے وہ اللہ نے کوئی عبادت نہیں مانگی۔ ذہن، فہم، سمجھنے کی طاقت، ادراک، کیچ اپ کرنے کی طاقت، یہ مانگی گئی، جس کے ذریعے انسان مطالبے کو سمجھتا ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ تنبیہ سے مراد جیسے کہ پہلے کتاب کی دعا میں جس کا ذکر ہو چکا ہے، قلبی بیداری، دل جہاں جاگے اسے تنبیہ کہتے ہیں، جس کی ذلت ہے غفلت، جو کل باتیں ہوئی تھی۔ آج کے دن میں ہم غافل نہ رہیں، اپنے آپ کو جگائیں، بیدار کریں۔ یہ تنبیہ ہمیں ذہن دے دے، ہمیں اپنے صرف آنکھیں نہ جاگیں، ہمارا دل بھی جاگتا ہو۔ تنبیہ کو یقظت بھی کہا جاتا ہے، جو غفلت کے مقابل میں آتا ہے۔ خدا کریم کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ذہن ہے۔ جس انسان کے قوت حافظہ اور اسے درک کرنے، پکڑ لینا، کیچ کرنے کے لیے تیز ہوتا ہے، اسے ذہین کہا جاتا ہے۔ خدا کریم معصیت اور گناہوں کی وجہ سے جس طرح دیگر نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اسی طرح بہت سے موقع پر اس نعمت کو بھی چھین لیتا ہے۔ شاید اس کے جھوٹے انسان کا حافظہ نہیں ہوتا۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ جب انسان جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ ذہن ختم ہو جاتا ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا مومن بندے کو چاہیے کہ وہ نہ صرف نعمت کو سمجھے، درک کرے، بلکہ قلبی بیداری، دلی بیداری کے حصول کی دعا کرے کہ ہمارا دل بھی جاگے، دل مردہ نہ ہو جائے، دل سوئے نہیں، دل بے توجہ نہ ہو۔ آپ جو سیریل وائز آپ باتیں سن رہے ہیں، اسی کو بات آگے بڑھاتے ہوئے کسی کو اس طریقے سے بتائیے کہ یہ سیریل دیکھو، اس سیریل کی طرف توجہ دو۔ اس نعمت کے حصول اور حفاظت کے لیے بھی کافی محنت کرنا پڑتی ہے، یعنی خود کو گناہ سے دور رکھے۔ روایات میں وارد ہے کہ قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر روز نماز صبح کے بعد کم از کم 40 یا 50 آیتوں کی تلاوت کرو، ذہن تیز ہوتا ہے، حافظہ تیز ہوتا ہے۔ پڑھنے والے بچوں کو سب سے زیادہ اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ قوت حافظہ کی دعا پیغمبر اسلام نے فرمایا، حافظہ کی قوت کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھو، سبحان من لا یعتدی علی اہل المملکہ، سبحان من لا یاخذ اہل الارض بعلوان العذاب، سبحان الرعوف الرحیم، اللہم اجعل لی فی قلبی نورا وبصرا وفہما وعلما انک علی کل شیء قدیر۔ پاک ہے وہ خدا جو اپنی مملکت میں رہنے والوں پر زیادتی نہیں کرتا، پاک ہے وہ خدا جو اہل زمین کی طرح کے عذاب سے گرفتار نہیں کرتا، پاک ہے وہ خدا جو مہربان رحمت کرنے والا۔ اے معبود، میرے دل کو نور، بصیرت، کل بصیرت کی بات ہوئی ہے، بصارت اور بصیرت، دل جاگے، دل دیکھے،
فہم سمجھ، افہام و تفہیم جانتے ہیں، سمجھنے کی طاقت، علم کو جگہ دے کر بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھ سکتا ہے۔ اگر دل میں نور ہو گیا، دل کی آنکھیں بیدار ہو گئیں، سمجھنے کی طاقت پیدا ہو گئی، علم آ گیا، تو ہر چیز پہ انسان قدرت رکھ سکتا ہے۔ ذہن اور ہوشیار کون ہے؟ ذہین اور انسان اور ہوشیار انسان کون ہے؟ ذہین اور فہیم عربی میں کیس، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں الکیس من احیا فضائلہ وامانت رضائلہ بقمعۃ شہوات الہوا۔ چالاک آدمی، ہوشیار وہ ہے جس نے اپنی فضیلتوں کو زندہ رکھا اور اپنی بری صفتوں کو، شہوت اور خواہشات نفسی کے کما کر دیا، قتل کر دیا، ختم کر دیا۔ حقیقت میں وہی انسان چالاک اور ہوشیار ہے جس نے اپنے اندر موجود فضیلتوں کو زندہ رکھا۔ اول وقت نماز پڑھنے کی اچھی صفت ہے، اسے اگر باقی رکھا تو انسان عقل مند ہے۔ ہمیشہ کوشش رہے کہ یہ اچھی صفت باقی رہے۔ ماہ رمضان میں اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لوگوں کا خیال کر رہے ہیں، اور تمام وہ چیزیں جو اعضاء جوارح سے برائیاں سب کا خیال کریں، یہ صفت کو باقی رکھیں اگر اچھی باقی ہے۔ عید کے دن پھر بھی اپنی منزل پہ، اپنے راستے پہ نہیں لگ جائیں، اس سے ختم نہ ہونے پائے۔ اس کے خلاف اگر کوئی بری صفت ہے تو اسے ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اکثر بری صفتوں کو جڑ سے نفسانی خواہشات کی اتباع سے وجود میں آتی ہے۔ لہذا جو شخص اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو اور کامیاب ہوگا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ یقیناً عقل کی دولت تو ہے، عقل ایک عظیم نعمت تو ہے، صحت اور حافظہ کے بڑھانے کا تقاضا آج کے دن میں کیا گیا ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہو تو تمہاری عقل بڑھے، تم ذہین ہو، تمہارا حافظہ مضبوط ہو۔ کیسے مضبوط ہوگا؟ گناہ اور معصیت الہی سے پرہیز کرو، ہر نماز کے بعد دعا کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا حافظ قرآن کے لیے، آیت الکرسی کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا، روزانہ منظم انداز میں برش کرنا، کبھی مسواک سے کبھی دوسری چیزوں سے برش کرنے کا بھی حافظہ ہوتا ہے، کس طریقے سے انسان کرتا ہے۔ روزانہ مناسب انداز میں شہد کھانا، اوریجنل شہد، یہ بھی عقل اور حافظے کو بڑھاتی ہے۔ روزانہ قرآن مجید کی چند آیات معصومین کے روایت کو حفظ کرنا، کوئی نہ کوئی ایک آیت روزانہ یاد کر لیں۔ جو بڑے بوڑھے ہیں وہ بھی سوچ لیں کہ اس ماہ رمضان سے پہلے مثلا ہمیں 4 سورہ یاد تھے، اس ماہ رمضان میں ایک ایک آیت ہم روزانہ بڑھائیں گے، اس سے عقل بڑھے گی۔ عبادات کو حضور قلب کے ساتھ انجام دیں، نماز شب کی تلاوت کرے، دودھ پیے، یہ سب حافظے کے لیے بہت بہتر ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کُلُوا وَاعْرَضُوا أَنْعَامَكُمْ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ اکبر۔ عقلمند کسے کہتے ہیں؟ عقلمند کی نشانی کیا ہے؟ ذہن کسے کہتے ہیں؟ جسے عقل کسے کہتے ہیں؟ ذہین۔ عقل جو ہے عقال سے ہے، عقال رسی کو کہتے ہیں جس سے اونٹ کے پاؤں کو باندھا جائے، کیونکہ وہ اونٹ جو ہے وہ بے قابو ہو جاتا ہے، اختیار ہوتا ہے، تو لہذا اس کی ناک میں رسی ڈال کے جو اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں عقال۔ انسان بھی بڑا خطرناک تھا، اس کو بھی اللہ نے کنٹرول کرنے کے لیے اس کے پاس عقل جیسی رسی دی کہ عقل سے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے، تاکہ وہ نفس امارہ کے شکار نہ ہو جائے، خواہشات کا شکار نہ ہو جائے، شر شیطانی کی طرف نہ چلا جائے۔ اسے عقل دی کہ یہ رسی کو انسان باندھ کے رکھے، یعنی عقل رہے۔ وہ عقل جو اللہ کو اس کی اطاعت کی طرف، عبادت کی طرف متوجہ کر،
اسے عقل کہتے ہیں۔ نفسان امارے کے خواہشات کو دور رکھے، اسے عقل کہتے ہیں۔ اور یقیناً اگر آپ متوجہ ہیں تو تھوڑی دیر آپ کو اس بارے میں جو ہم لوگ دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دے دیتے ہیں، دوسرا کا مال لوٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا مائنڈ پایا، کیا عقل پایا ہے۔ عقل کے نام صفات اور خاص کے اعتبار سے بہت سے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اولی الالباب سے مراد ہے عقل۔ اور یہ بات اجتماعی دنیا میں کثرت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ خداوند عالم نے علم کو نفس اور عقل اور فہم ادراک کی روح قرار دیا ہے۔ عقل کی روح کیا ہے؟ علم۔ سمجھ کی روح کیا ہے؟ علم۔ ادراک اور درک کرنے کا روح کیا ہے؟ علم۔ زہد، دنیا کو سر عقل اور حیا دو چیزیں اللہ نے دی ہے۔ حکمت کو زبان عقل، رافت کو ہمیشہ عقل راستہ کیا۔ دیکھیے عقل کے اوپر اگر بات کی جائے تو اصول کافی کو آپ بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور اس کی طرف توجہ کر لیں تو یقیناً عقل سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اس ضمن میں چونکہ ہمارا بھی موضوع لمبا ہے اور میں آپ کی خدمت میں کہتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کے پاس اول عقل، دوسرے دین اور تیسرے حیا۔ حضرت آدم نے عقل کو قبول کر لیا اور باقی دونوں چیزوں حیا اور دین کو کہا کہ واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا واپس نہیں جائیں گے، اس لیے کہ جہاں عقل رہتی ہے وہیں دین اور وہیں حیا رہتا ہے۔ لوگوں نے تین قسم پر ہے، احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ لوگ تین طریقے کے۔ اول وہ لوگ جو بہت تیز عقل رکھتے ہیں، اگر ان سے کوئی بات کی جائے تو وہ ختم ہونے سے پہلے سمجھ لیتے ہیں اور ان کی بات سمجھ لیتے ہیں لیکن ابتدائی کلام میں سے اس کا مطلب۔ دوسرے وہ لوگ جو پوری بات سن کر سمجھتے ہیں، تیسرے وہ لوگ جو 3 مرتبہ بتانے کے بعد مشکل سے انہیں سمجھ میں آتی ہے۔ اسحاق ابن عمار چھٹے امام کاشف الاسرار حقائق اور رقائق میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے اسحاق ان لوگوں سے اختلاف کا سبب بھی جانتے ہو؟ امام نے فرمایا جو لوگ تھوڑا سا سن کر مطلب سمجھ لیتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو خالق عالم نے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں عقل دی ہے اور عقل ان کے نطفے میں خمیر کی گئی ہے۔ دوسرے قسم کے لوگ کو پیٹ میں شکم مادر کے بعد انہیں عقل دی ہے۔ تیسرے قسم کے لوگ ہیں کہ جنہیں پیدائش کے بعد، پیدا ہونے کے بعد عقل دی گئی۔ اللہ اکبر۔ عقل لوگوں کے مختلف چیزیں ہیں۔ عقل کی کمی زیادتی کے اوقات کیا ہیں؟ عقل کا عطا ہونا خود انسان کے اختیار میں ہے، یعنی انسان کے واسطے کبھی ممکن ہوتے ہیں اولاد کو پیٹ میں، اور اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں جو روایتوں میں ہے کہ انسان بچے کے لیے کھائے تاکہ عقل ڈیولپ کرے، عقل مند ہو جائے، اور یہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے اور یقیناً عقل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجایا ہے 10 چیزوں سے: ایمان، اخلاص، تسلیم، رفق، سکینہ، شکر، صدق، عطیہ اور قناعت اور یقین۔ ان 10 چیزوں سے عقل کو ڈیکوریٹ کیا ہے، سجایا ہے۔ اگر یہ 10 چیزیں ہیں تو سمجھو کہ عقل ہے، اور 10 چیزیں نہیں ہیں تو سمجھو عقل نہیں ہے۔ تو لہذا ہمیں ہر طریقے کی عقل کی پہچان کے لیے انسان اس طریقے سے کہے۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ العقل ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان۔ عقل سے ایسی عبادت کی جائے کہ جنت حاصل کر لی جائے، اسے عقل کہتے ہیں۔ العقل نور فی البدن یفرق بین الحق والباطل۔ عقل جیسا نور ہے جو زندگی میں انسان کے حق اور باطل کا فیصلہ کرتا ہے۔ رہی عقل معاد، 2 طریقے کی عقل ہے، عقل معاش، عقل معاد، 2 قسم کی ہے۔ اور عقل معاش جو اس کے 4 طریقے سے ہیں، اول عقل تمیز، دوسرے عقل تمرین، تیسرے عقل تکلیف اور چوتھے عقل تدبیر۔ جب بچہ 5 سال کا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ وہ مکلف 17 عورتین کو شرمگاہوں کو چھپاؤ۔ عقل تمرین 7 سال کے بچے کی عمر میں ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اسے عبادت کی طرف لگاؤ۔
عقل تکلیف، لڑکیاں 9 سال کے، لڑکے جو ہے 15 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر ذمہ داری تکلیف یعنی ڈیوٹی لازم ہو جاتی ہے کہ وہ واجبات ادا کریں. اور اس کے بعد عقل تدبیر ہوتی ہے جو بزنس اور کاروبار کے لیے الگ الگ جگہوں کے. کچھ لوگ جو ہے 20 سال میں بھی بزنس کے لائق ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ 18 سال کی عمر میں. تو اس طریقے سے یہ ہے عقل. اور عقل کو اللہ نے سجایا ہے، اسے 70 سپاہی دیے ہیں. جتنی بھی خوبیاں پائی جاتی ہیں سب عقل کے سپاہی ہیں، جس کے ذریعے ہمیں پہچان لینا چاہیے. اس کے مقابل میں جہالت ہے، اور جہالت کے بھی اللہ نے 70 سپاہی دیے ہیں. اگر عقل کو اللہ نے تواضع دیا ہے تو جہالت کو تکبر غرور دیا ہے. اگر عقل کو اللہ نے سخاوت دیا ہے تو جہالت کو کنجوسی دی ہے. لہذا عقل سجدے میں گئی، اللہ نے کہا تیرے ذریعے سے میں پہچانا جاؤں گا، تیرے ذریعے سے شفاعت ہوگی، تو آگے بڑھ، تو آگے بڑھی، تو پیچھے ہٹ، تو پیچھے ہٹی. اسے کہا عقل. لیکن جب جہالت کو پیدا کیا ہے تو وہ اس سے کہا کہ آگے بڑھ، تو آگے بڑھی، اور اس سے کہا پیچھے ہٹ، تو پیچھے نہیں ہٹی. یہی فرق ہے عقل میں. اچھا اچھا ہوتا رہے تو مانتا رہے پروردگار کی، اور جب سمجھ میں نہ آئے تو حکم الہی کا انکار کر دے. جب تھوڑی مشکلات نظر آئے، امتحانات نظر آئے تو اللہ کا حکم نہ مانے. یہ جہالت کی علامت ہے، عقل کی علامت نہیں ہے. باتیں بہت کچھ ہیں، لیکن چونکہ آپ کا ہمیں خیال ہے اور صحیح طریقے سے آپ اس سے سماعت فرماتے ہیں اور ہمیں قدم بقدم تقوی الہی کی طرف جانا ہے، لہٰذا ہمیں اسی طریقے سے سوچنا ہے. دوسرا فقرہ، قرآن مجید ہمیں سکھلاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ عقل مند ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، اور تمام فریب اور دھوکوں سے انسان بچ جائے. فَعِدْنِي فِيهِ مِنَ الصَّفَاحَةِ وَالتَّمْوِيهِ. صفاحت اور حماقت اور بے وقوفی کو کہتے ہیں. صفاحت یعنی پاگل، اس کی ضد حکمت. ہم حکیم کو مانتے ہیں، حکمت الہی یہ ہے کائنات میں. تمویہ یعنی کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت کے برخلاف دکھانا. حق کچھ اور ہے، ہم نے اس کو ویسا پلٹ کے باتوں بنا کے اس کو بالکل الٹ کر دیا. بات بنانے والے بہت سے ہوتے ہیں نا، اچھی بات کو بھی الٹ کر دکھا دیتے ہیں. یہ تنبیہ، اس سے بھی بچنا ہے ہمیں. صفاحہ یعنی جو پاگل دیوانی، جو اس میں حکمت نہیں پائی جاتی. اور اکثر یہ کہتے ہیں، ماہ رمضان یہی ہے کہ جو وقت اور محل اور موقع دیکھتے نہیں بول دیتے ہیں. ہم تو منہ پہ بول دیتے ہیں کسی ڈٹ کر. اگر خدا بھی منہ پہ بول دے، یعنی تمہارے اندر حکمت ہے ہی نہیں. کہاں بولنا چاہیے، کہاں نہیں بولنا چاہیے، کس کے سامنے کوئی راز کھولنا چاہیے، کس کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے. یہ صفاحت اگر یہ نہیں آئے تو تیسرے دن ماہ رمضان میں ہم نے تقوی کی طرف قدم کہاں رکھا ہے. تمہارے اندر حکمت ہونا چاہیے. کب بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کس کے سامنے بولنا ہے، کس کے لیے بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کس انداز میں بولنا ہے، اس کو سمجھنا آنا چاہیے. اور کبھی اچھی بات کا رخ بالکل پلٹ کے برائی کی طرف کر دینا، یہ ہے تنبیہ. اس سے بھی ہمیں بچنا ہے. گویا حق و باطل کا لباس پہنا کر لوگ جو ہے برائی کو بالکل اچھا، ارے یہ بھی برائی ہے، ارے یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی غلط ہے، ایسا کیسے ہو سکتا. یہ سماعت، اس سے بھی بچنا. آج اس دعا میں خالق کائنات کی بارگاہ میں بندہ مومن کے درخواست ہے، بار الہ آج مجھے حماقت، گمراہی، جہالت سے دور کر دے. جتنی چیزیں خلاف حکمت ہے حقیقت میں، وہ سب چیزیں بے وقوفی، پاگل اور گمراہی ہے اگر جس میں حکمت نہیں. اللہ نہیں، حکمت کا مطلب کیا ہے؟ نہ بالکل حد سے زیادہ آگے بڑھ جاؤ، نہ حد سے زیادہ پیچھے آ جاؤ. بہت زیادہ نہ خواہشات تمہاری آگے نکل جائے، نہ بالکل پیچھے ہو جائے. نہ فکر تمہاری بہت زیادہ آگے ہو جائے، نہ فکر بالکل بے حس ہو جائے، پیچھے ہو جائے. اس کو حکمت کہتے ہیں. افسوس ہے کہ وقت نہیں ہے، تو ساری ایک ایک لفظ ہے وہ ایک ایک اشرے ہیں. ماہ رمضان اسی پر کافی ہے بولنے. اللہ اکبر. اتنی ساری باتیں آپ نوٹ کیسے کرتے ہیں یہ مجھے سمجھو. فضول گفتگی کرنا حماقت ہے، غیبت کرنا حماقت ہے، فضول کاموں میں خود کو مصروف رکھنا حماقت ہے. ان تمام چیزوں سے انسان یاد خدا اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور نیک کاموں کو انجام دینے سے محروم ہو جاتا ہے. فرمان رسول کے مطابق دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے.
لہذا اس دنیا میں انسان اس کام کو انجام دے جو آخرت میں اسے ملنے والا ہے۔ چالاک انسان تو وہی ہے کہ جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ احمق بے وقوف انسان ہے کہ بوئے کچھ اور کاٹنے کی کچھ اور امید رکھے۔ صفاحت اور تنویع میں تھوڑا فرق ہے۔ جو شخص صفاحت کے مرض میں مبتلا ہو گیا وہ اپنے برے کاموں سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ ہم برے، ہماری سوچ بری، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو برا نہ سمجھانا یہ صفاحت ہے، اور یہ احمق ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ پاگل پنتی ہے، یہ عقل کی کمی ہے۔ وہ احمق بے وقوف ہے، لیکن جو شخص تنویع کے مرض میں مبتلا ہے وہ اپنے برے کاموں کی حقیقت سے آگاہ اور باخبر ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں لیکن پھر بھی کر رہا ہے۔ اس کے باوجود انہیں اچھا اور نیک بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جو غلط کر رہا ہے، کیا میں نے اسے بیوقوف بنایا، کیسے میں نے اس کو لپیٹا اپنے سے، جان رہا ہے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن اسے سچ بنا کر پیش کیا۔ قرآن مجید کی روشنی میں صفی اور احمق کون ہے؟ بس جو لوگ سوچے سمجھے بغیر بیہودہ گفتگو کرتے ہیں، قرآن مجید ان کے لیے کہتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ۔ عن قریب احمق دیوانے لوگ یہ کہیں گے ان مسلمانوں کو کہ اس قبلے سے کس نے موڑ دیا۔ ارے اچھے خاصے ہم نماز پڑھ رہے تھے، بیت المقدس کی طرف 2 رکعت کے بعد کعبے کی طرف کیوں موڑ دیا گیا؟ اسلام کی ابتدا دور میں مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جس پر یہودی مسلمانوں پہ تانا دیتے تھے۔ ہجرت کے دوسرے سال مدینے میں نماز کی حالت میں رسول پر وحی نازل ہوئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا۔ اسی وقت سے نماز خانہ کعبہ کی طرف پڑھی جانے لگی۔ جہاں پہ یہ واقع ہوا ہے اس مسجد کو ذوالقبلتین کہتے ہیں۔ نماز کے بعد مسلمانوں میں یہ واقعہ لے کر بہت زیادہ چرچے ہوئے۔ اسلام نے آنے کے باوجود بھی خدا کے فیصلے کو بیہودہ گفتگو کرنا، جس کا جواب خدا نے کہا کہ یہ سخی الصفحاء، کچھ پاگل دیوانے ایسی بات کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا تو اسے فالو کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی اسی طرح کے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو شریعت کے مسلم احکام، ہاں اللہ نے کہا ہے لیکن یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، ہونا تو نہیں چاہیے، یعنی تم نے عقل کو خلق کیا ہے، تم نے معاشرے کو خلق کیا ہے، تم نے جو ہے وہ ذمہ داری اسلام لے لی ہے۔ دین اسلام کو اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں یہ دین کا مذہب ہے لیکن دل نہیں چاہتا۔ روزہ ٹھیک ہے نہیں رکھا جاتا بیمار، لیکن دل نہیں چاہتا۔ وضو تو نہیں کر سکتے لیکن دل نہیں چاہتا تیمم کا۔ ارے دل کیا ہے؟ دل کو اسلام کے تابع کرو، اسلام کو دل کے تابع نہیں کر دو کہ جو ہمارا دل چاہے وہ اسلام۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا احمق الحکماء حمقاء من اتبع نفس الہوا، سب سے بڑا احمق وہ ہے کہ جس نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی۔ کیا کریں، بات تمام تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو یہ ہے تقوی کی منزل۔ اب یہ ساری چیزیں تھرمامیٹر میں کیلکولیٹ کر کے ہم دیکھ لیں کہ یہ باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، شکر پروردگار۔ نہیں پائی جاتی ہے تو اسی کی طرف ہمیں جھنجھوڑنا ہے، اسی طرف ہمیں بیدار کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنا ہے۔ دوسری تقریر میں آپ نے سنا کہ ہماری خطائیں اور اصلاح، اور تیسرے میں درس قرآن جو لائیو آپ چل رہا ہے اور آپ نے اسے ملاحظہ فرمایا کہ جو تقریباً 8:30 بجے رات سے انشاءاللہ شروع ہوتا ہے درس قرآن، اور بہار قرآن ماہ رمضان کے عنوان سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی جاتی ہیں۔ دعا کریے کہ اللہ توفیق دے زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے۔ تیسرا جملہ ہے آج کی دعا میں وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيهِ۔ خیر اور شر کے معنی اور مفہوم کیا ہے؟ عربی میں خیر اس چیز کو کہتے ہیں جسے ہر کوئی پسند کرتا ہے، اپنے لیے طلب کرتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کا طلب، اس کا مانگنا سچی ہو، زبانی لقلقہ نہ ہو کہ دعا میں ہے جملہ ہم بیان کر رہے ہیں بقیت اللہ خیر لکم حی علی خیر العمل، بس زبان سے ہے چل رہا، لیکن سچی طلب ہو خیر، یعنی طلب فطرت ہو، نیچر میں تمہارے اس کی ڈیمانڈ ہو،
کیونکہ کبھی کبھی انسان جھوٹی اور غلط فطری طلب کرتا ہے جو بالکل ریت کو سمندر دکھاتا ہے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں شراب نہیں، چشمہ سمجھ کر آگے بڑھتا ہے۔ ابو علی سینا نے اپنی کتاب شفا میں خیر کے یہی تعریف کی ہے۔ خیر یعنی وہ چیز جس میں ہر کسی کی رغبت ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، جیسے عقل، عدالت، عزت، شرافت، یہ کیا خیر ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہر حسنہ خیر ہے۔ 194 اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ خیر قرآن مجید میں نازل کیا ہے۔ امام خیر یمن حسین تمام خیر کے امام ہیں، خیر حسین کے پیچھے، یعنی عقل، عدالت، عزت، شرافت سب کچھ پیچھے ہے، اس کے امام ہے حسین۔ خیر کے مقابل میں شر ہے، یعنی کسی بھی چیز میں اس کی ذاتی کمال کا نہ ہونا، کسی چیز میں اس کے اوریجنل پن نہ ہونا، ایسی صورت میں شر ایک آدمی امر ہے۔ اس لیے علامہ طباطبائی فرماتے ہیں لیس الشر عدم الخیر، شر ایک ایسا وجود کا نام ہے جس میں خیر بالکل نہیں ہوتا، شر ہی شر ہوتا ہے، اور شر جو ہے ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، خیر ہمیشہ رحمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہاں، اس خیر کا نہ ہونا شر ہے جس کے ہونے میں اس کی صلاحیت اور اس کے عقل موجود ہوں، یعنی مطلب خیر کا نہ ہونا شرعی نہیں ہے، بلکہ علامہ دوسری جگہ کہتے ہیں ان نسبت بینہما نسبت العدم ملکہ، خیر اور شر کے درمیان ملکات، تمکن، قدرت، طاقت، یعنی ایک جانب وجود، دوسری جانب اس کے وجود کا نہ ہونا، جبکہ اس میں وجود کے ہونے کی ظرفیت پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر کے بہت زیادہ مفہوم ہے۔ اذا حضر احدکم الموت انا ترک الخیر وصیت للوالدین والاقربین والمعروف، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت سامنے آ جائے، اگر کوئی مال چھوڑا ہے تو اپنے ماں باپ اور قرابت دار کے لیے وصیت کرے، یہ بھی خیر ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر کا ترجمہ مال سے کیا گیا ہے، یہی مال دولت ظالموں اور تکبر کرنے والوں کے لیے شر بھی ہوتا ہے۔ خیر اچھا ہے، خیر مومن کی علامت ہے، مال ہونا ضروری ہے تاکہ قبر میں پارسل کیا جائے، اولاد بہتر ہو۔ ہر مال خراب نہیں ہوتا ہے، لیکن اسی مال کو کوئی دولت مند ظالمین تکبر کی وجہ سے اسے شر بناتے ہیں۔ خیر کے خلاف شر ہے، ہمیشہ اللہ کا حکم نہ ماننا، یعنی کوئی چیز دنیا میں مطلق شر نہیں ہے، کوئی چیز غلط نہیں ہے۔ چاقو غلط نہیں ہے، ہاں جب تک اس سے قتل نہ کیا جائے، چاقو کے دوسرے کام بھی ہے۔ ٹی وی غلط نہیں ہے جب تک اس سے غلط کام نہ ہو، موبائل کوئی غلط نہیں ہے لیکن جب تک اس سے غلط کام نہیں ہو۔ مرحوم فیض کاشانی کہتے ہیں بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر کی تفسیر کے ذیل میں فرماتے خدا تعالی کریم تمام خیرات کا خالق ہے اور شر امور عدم ہے ہی نہیں دنیا میں، جب تک انسان اس کو برا خیر کو خراب نہ کر دے۔ دودھ اچھا ہے جب تک اسے پھاڑ نہ دے، محبت اچھی چیز ہے جب تک اس میں حسد اور جلسی نہ آئے، لیکن انہیں خالق کی ضرورت نہیں۔ خداوند کریم خیر کا محض ہے، لہذا خالق شر خدا نہیں ہے، ہم اسے بناتے ہیں۔ افلاطون نے شرور کے بارے میں، جو شریر لوگ ہیں، شر والے ہیں، بعض شرور خود انسان کی کوتاہی کی بنیاد پر، جیسے جہل و ذلت، یہ ایسے شر ہیں اس کا خالق خدا نہیں ہے۔ جاہل اور ذلت یہ ہے شر۔ کبھی شر خود عالم طبیعت میں ہوتی ہے، جیسے زلزلہ، یہ زلزلہ ایک امر وجودی نہیں ہے بلکہ زمین کے کمال استفامت کا فقدان ہے۔ فلسفہ خیر شر کے بحث سے بہت عالی ہے، اگر اس میں بحث کیا جائے تو بڑی باتیں ہوں گی۔ شہید مطہری نے
فرمایا کہ اگر نیکیوں اور برائیوں کے درمیان میں مقابلہ نہ ہوتا تو نہ نیکی نیکی کہلاتی اور نہ برائی برائی کہلاتی. جب تک حق کے مقابل میں کوئی نہ آتا سمجھ ہی نہیں ہوتا باطل کون ہے. یہ جنگیں ہوئی ہیں حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے. ہر چیز اپنے مد مقابل میں پہچانی جاتی ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت نبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والیہ ترجعون. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہم تو اچھائی اور برائی کے ذریعے تم سب کی آزمائش کریں گے. تم سب پلٹ کر ہماری بارگاہ میں آؤ گے. خداوند عالم کبھی انسان کو نعمت عطا کر کے آزماتا ہے, کہیں نعمتوں کو روک کر آزماتا ہے. نعمتوں کو روکنا ہی بندگی کے لیے حق ہے اور بندوں کے لیے شر ہو جاتا. آج کی دعا میں بندے کی درخواست بارگاہ رب العزت میں یہی ہے, مالک جتنی نعمتیں تو آج کی رات نازل کرنے والا ہے, تیسری ماہ رمضان کی راتوں میں, ان تمام نعمتوں میں مجھے حصے دار فرما. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام وہ ذات مقدس ہیں جنہوں نے اللہ کے ہر فیصلے کو اپنے لیے خیر تصور کیا, ہر فیصلے کو خیر تصور کیا اور اس سے اپنی رضامندی کا اعلان بھی کر دیا. لہذا ہر مصیبت پہ ان کے لبوں پہ یہی آتا تھا, رضن بقضاہ و تسلیما لامرہ, چاہے 6 مہینے کا بچہ ہی کیوں نہ گود میں ہو. حسین نے یہی کہا کہ آواز دیا کہ ہر خیر تیری طرف سے ہوتا ہے, شر بندوں کی طرف سے ہوتا ہے, ہر فیصلے پہ میں راضی ہوں. اسی لیے امیر المؤمنین نے شب ہجرت وقت مصیبت بھی سجدہ شکر کر کے یہ بات ثابت کر دیا کہ یہ مصیبت اگر قضا اور قدر الہی کے تحت ہے تو پھر مصیبت نہیں ہے بلکہ خیر ہے. اسی طرح علی ابن ابی طالب کی تربیت یافتہ شیر دل بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دربار کوفہ میں جب ابن زیاد ملعون نے پوچھا کہ اے زینب تم نے کربلا میں کیا دیکھا, تو جواب میں فرما ما رأیت الا جمیلا, سوائے شان خدا کے میں نے کچھ نہیں دیکھا, سوائے خیر کے میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. اللہ کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے وہ خیر ہوتا ہے. قضا اور قدر الہی خیر ہے, فیصلہ اللہ کا خیر ہے, خیر جمیل اور خوبصورت ہے, اچھا ہے. لہذا نماز عید کے قنوت میں ہم یہی تو کہتے ہیں اللہم ادخلنی فی کل خیر ودخلت فی محمد وآل محمد, خدایا مجھے ہر اس خیر میں داخل فرما جس میں تم نے محمد اور آل محمد کو داخل فرمایا. قرآن کہتا کونوا مع الصادقین, تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے راستے کو اپنا لو, ان کی راہ کو اللہ کا راستہ سمجھو, یعنی ان کی راہ کی منزل سمجھو, مقام قربت الہی سمجھو, ان کی راہ کو اپنانے کا مطلب سمجھو, ان کی سیرت و کردار کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دو, ان کی سیرت کو شجاعت اور اطاعت اور عبادت اور اطاعت الہی سمجھو. لہذا ان کی راہ عبادت, راہ سخاوت, راہ شہادت اور راہ ایثار و قربانی اور راہ صدق و صفا اور راہ سعادت اور کمال جس کی انتہا فزت برب الکعبہ کی مہر لگ جائے, اسے اپنے لیے سرمایہ سمجھو. اور یقیناً انسان ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھے اور اس کی راہ چلنے کی آرزو اور انسانیت کی فطرت اور اجتماعی آرزو. اسی لیے قرآن مجید میں خداوند عالم ہماری تمام اجتماعی اور فطری آرزوؤں کو لفظوں کو لباس دے کے سورہ الحمد میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم پر ہماری ہدایت فرما. اگر یہ کسی ایک انسان کی انفرادی آرزو ہوتی تو یہ نہیں کہا جاتا, بل ہم کہتے کہ ہماری ہدایت فرما, میری ہدایت فرما, جبکہ کہتا اہدنا الصراط المستقیم, ہم سب کی ہدایت فرما. اہدی کہتا, اہدنا نہیں کہتا. یہ دلیل ہے کہ اکیلے اپنے آپ کو بخشش اور نجات کی طرف نہیں لے جاؤ. لوگوں کو ایاک نعبد, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, میں عبادت نہیں کرتا, میں کو نکال دو. ہم سب کے لیے آج زمانے میں جو بھی بیماریاں پھیلی ہیں سب کی طرف غور کرو. صرف ہم نہ بچ جائیں بلکہ سب کو بچاؤ. ہم پیٹ نہ بھر لیں, سب کو پیٹ بھرواؤ, سب کی حفاظت کرو. انسان کی سچی طلب یہ ہے کہ جس میں اللہ سورہ حم میں بتاتا صراط مستقیم انسان کی انفرادی اور فطری اور
فرادہ چیز نہیں ہے. ہاں فرادہ نمازیں تو ہو رہی ہیں لیکن فرادہ زندگی نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم کے راہ پہ چلو. نعمتیں اہل بیت کے ذوات مقدسہ سے ہے جس پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہے. اس دعا کے آخر میں اللہ کو اس کے وجود و کرم کا واسطہ دیا جاتا ہے. یا عجود الاجودین، اے دونوں ہاتھوں کھول کر دینے والے، سخاوت کو پسند کرتا ہے. سخی اچھے ہوتے ہیں، ان کی روزی برکت ہوتی ہے، ان کو سکون ملتا ہے، ان کے مرض دور ہو جاتے ہیں. تجھے تیرے وجود بخشش کا واسطہ بڑے وجود بخشش والا ہے. چونکہ دعا میں طلب خیر کی درخواست ہے، یعنی اس کی نعمتوں کی بخشش سے متعلق دعا ہے، لہذا واسطہ دیتے ہیں خدائے وجود کا، خدائے قدوس کا. حقیقی جواد خدا ہے، حقیقی دینے والا خدا ہے، خود خالق کائنات ہے. اگر کوئی دنیا میں صاحب جود و کرم ہے تو وہ ذات خدا ہے مستقل طور پر، اس لیے کہ اس کو کسی اور سے لے کے دینا نہیں ہوتا ہے. باقی ساری دنیا خدا سے لے کے دیتے ہیں، بلکہ وہ خدا کی عنایت اور اجازت سے صاحب وجود کائنات ہیں. ہمیں معصومین نے خدا کے وجود سخا اس قدر وسیع ہے کہ رسول خدا نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا، الہی جود کا باسط عملی، بار الہا تیرے وجود اور سخاوت نے میری امیدوں کو بڑھا دیا ہے. یہی جملہ دعائے ابو حمزہ میں بھی موجود ہے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، یا خیر من سئل اجود من عطا، اے بہترین ذات جس سے سوال کیا جائے اور بہترین عطا کرنے والے، ہاں اللہ نے عطا کیا ہے. دعائے ابو حمزہ شمالی میں اس کے علاوہ اور بھی جملے موجود ہیں جس سے خالق کائنات کی صفت اور وجود کرم، اللہ کا کرم اور جود و سخاوت سامنے ظاہر ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو عظیم عطائے خیر دے اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. ہمارے اوپر کرم نوازیاں کریں. اس کے جود و سخا ساری دنیا پر عام ہے. ہمارے لیے بھی سخاوت کرے، نیکیوں میں، بخشش میں اور گناہوں کی تلافی میں اور نیکیوں کی توفیق میں، اچھائیوں کے کار خیر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ و ابن خیرت، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدت نساء العالمین.